نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا بیان ہے عرب کی تاریخ قدیم۔ زمانہ قدیم میں طوفان نوح کے بعد جزیرۃ العرب میں سام بن نوح کی نسل آباد تھی اور یہ لوگ یمن، حجاز، عمان اور بحرین تک پھیلے ہوئے تھے۔ قوم عاد عمان و حضرموت کے درمیان احقاف میں آباد تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم سمود حجاز و شام کے درمیان ہجر میں آباد تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد عاد اور سمود کی قومیں اپنی بدعمالیوں اور حکم عدولیوں کی وجہ سے فنا کر دی گئیں اور عذاب گرفتار ہوئیں۔ اس وجہ سے ان کو عرب بعیدہ بولتے ہیں۔ ان میں جو باقی بچ گئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مل جل گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی۔ ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں اور بنو قحطان کو عرب عاربہ یعنی اصلی عربی بولنے والے کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کے بعد عرب میں دو بڑے قبیلے رہ گئے، بنو قحطان اور بنو عدنان، یعنی بنو اسماعیل ان دونوں کی بہت سی شاخیں تھیں۔ اب عرب کا بڑا حصہ خاندان اسماعیل پر مشتمل ہے اور خود نبی مکرم نور مجسم سید المرسلین حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہیں۔ دور قدیم میں عربوں کی تجارت مصر و شام کے ساتھ تھی، چنانچہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ گلعاد سے اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جن کے اونٹ سامان تجارت ادویہ اور بلسان و مر سے لدے ہوئے ہیں اور وہ مصر کو جا رہے ہیں۔ یہ سامان لاشوں کو معطر بنانے میں کام آتا تھا۔ مصری اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بیش قیمت سونا، پتھر، مویشیوں کی تجارت بھی اسماعیلی کیا کرتے تھے۔ دور قدیم میں عربوں پر بہت سے بیرونی حملے بھی ہوئے مگر وہ کسی کے ماتحت نہ رہے اور نہ ہی ان کو کوئی زیر کر سکا۔ اسی وجہ سے عرب خراج سے بری تھے۔ بخت نصر اسکندر اعظم عظیم فاتح 301 قبل مسیح میں عرب پر حملہ آور ہوا مگر اس کو ان عربوں سے انہی کی شرائط پر صلح کرنی پڑی۔ سلطنت روم کے فاتح نے بھی عرب کو فتح کرنا چاہا مگر وہ بھی ناکام رہا۔ اس کا لشکر مکھیوں کے جھنڈ نے گھیر لیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شاہ فارس ذوالقطاف نے بھی عرب پر حملہ کیا۔ جو سرداران عرب گرفتار ہو کر اس کے پاس آتے وہ ان کے مونڈے نکال دیتا تھا، یعنی ان کے شولڈر نکال دیتا تھا، اس لیے اسے ذوالقطاف کہتے ہیں۔ اس نے عربوں کے مضبوط قلعہ پر حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن کے ایک فاسق، فاجر اور خبیث بادشاہ مالک نامی جو باقرہ عورتوں کی آبرو ریزی کیا کرتا تھا، اس نے اپنی چچا زاد بہن بلقیس سے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا۔ بلقیس نے رات میں اس کو اپنے محل بلوا کر اپنے 2 ملازموں کے ہاتھوں قتل کروا ڈالا۔ اسی سبب سے اہل یمن نے بلقیس کو اپنا حکمران بنا لیا، ورنہ وہ عورت کی حکومت کے قائل نہ تھے اور نہ ہی اس کی حکومت کو پسند کرتے تھے۔ اسی ملکہ بلقیس کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ملکہ بلقیس کے بعد بہت سے بادشاہ تخت یمن پر حاکم رہے اور جب اہل یمن نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو عذاب الہی سے ان کے باغات برباد ہو گئے اور یہ ہجرت کر کے رزق کی تلاش میں مختلف اطراف میں چلے گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ بنو قحطان کی ایک جماعت ہجرت کر کے دمشق چلی گئی، پھر شام کے حکمران بن گئے۔ اسی خاندان کا آخری بادشاہ جبلہ بن اہم تھا جو بھاگ کر کیسر کے ہاں چلا گیا اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔
قبیلہ بنو قحطان کے دو بھائی اوس اور خزرج مدینہ میں آ بسے۔ انصار مدینہ انہی کی اولاد ہیں۔ بنو قحطان بدستور یمن میں حکمرانی کرتے رہے۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک کا نام شمر بن افریقیس بن ابرہ تھا۔ یہ بڑا نڈر تھا۔ اس نے عراق کو فتح کیا، چین پر حملہ کر کے سمرقند کو فتح کیا۔ چین میں اس کی فوج بھوک پیاس سے ہلاک ہو گئی۔ یمن میں سے ایک شخص طبان اسد ابو کرب تھا۔ اس نے مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ کرنا چاہا، تو مدینہ میں آباد یہودی عالموں نے اسے منع کیا اور بتایا کہ دور آخر میں یعنی آخری زمانہ میں قریش میں سے ایک پیغمبر ہوگا جس کی ہجرت شہر مدینہ کی طرف ہوگی۔ یہ سن کر وہ باز آ گیا اور مذہب یہود اختیار کر لیا۔ مدینہ سے واپسی پر اس نے 6 دن مکہ میں قیام کیا اور بیت اللہ پر برد یمنی یعنی یمنی چادر چڑھائی، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف یعنی پردہ چڑھایا۔ اسی کا بیٹا حکمران بنا۔ اپنے لشکر سمیت یہ نجران پہنچا۔ وہاں کے لوگ عیسائی تھے، ان کو یہودیت کی دعوت دی۔ اس نے ایک خندق کھود رکھی تھی جس کو آگ سے بھر دیا تھا۔ جو اس کی دعوت یہودیت قبول نہ کرتا وہ اسے آگ میں ڈلوا دیتا تھا۔ قرآن کریم میں اس ذو نواس اور اس کے ساتھیوں کو سورۃ البروج میں اصحاب الخدود کہا گیا ہے۔ اہل نجران نے شاہ حبشہ سے اس کے خلاف مدد مانگی تو اس نے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، جس میں ابرہ اشرم بھی تھا۔ ذو نواس کو شکست ہوئی اور وہ سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی بہت سی قوم ابرہ کے ساتھ مل گئی۔ ابرہ نے اریات کے ساتھ جنگ کی اور لڑائی کے دوران ابرہ نے اریات کی پیشانی پر حملہ کیا اور اس کی آنکھ، ناک، ہونٹ کاٹ دیے۔ اسی لیے اسے ابرہ اشرم کہتے ہیں۔ ابرہ کے اغلام اریات کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کا حال سن کر شاہ حبشہ ابرہ سے ناراض ہوئے، مگر ابرہ نے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیا۔ اسی ابرہ نے صنعا میں ایک گرجا بنایا تھا تاکہ عرب کعبۃ اللہ کی بجائے اس کا طواف کریں، مگر بنو قطانہ کے ایک شخص نے اس میں بول و براز کی تحریک چلائی۔ اس پر ابرہ ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ قرآن پاک میں یہ قصہ سورۃ الفیل میں مذکور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، آپ کی ولادت، اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی۔ ابرہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم تخت یمن پر بیٹھا اور اس کے بعد اس کا بھائی مسروق تخت نشین ہوا۔ اہل یمن اجنبیوں کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کسریٰ نوشیرواں سے مدد طلب کی، اس شرط پر کہ ہم آپ کے زیر فرمان آ جائیں گے۔ اس مہم جوئی میں اہل فارس کو فتح نصیب ہوئی اور حبشہ کا شہنشاہ حبشہ کا 72 سالہ تسلط یمن سے ختم ہوا۔ جب کسریٰ خسرو پرویز فارس پر حکمران تھا تو اس کو نبی کریم نور مجسم غمخوار امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی، تو اس نے بازان کو لکھا کہ تم اس مدعی نبوت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے دعوے سے باز آ جائے۔ اگر وہ اپنے دعوے سے باز نہ آئے، اگر تیری بات نہ مانے تو نعوذ باللہ من ذالک، ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ بازان نے وہ خط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کے جواب میں ارشاد فرمایا اور یہ لکھ بھیجا کہ کسریٰ خسرو پرویز فلاں مہینے کو، فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو قتل ہو جائے گا۔ بازان نے خط ملنے پر کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق اسی مہینے، اسی تاریخ اور اسی دن اور اسی وقت کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر بازان اور دیگر اہل فارس جو یمن میں تھے مشرف با اسلام ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن کر شرف امت حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔